کہ قبر میں انسان کی یادداشت بالکل ضائع ہو جائے، آپ نے فرمایا، اور اگر یادداشت ضائع ہو گئی تو یہ منکر نکیر جو ہیں ان کے سوالات کے جواب یہ میں نے بتایا آپ کو، آج یہ یاد نہیں آ رہا۔ ہاں منکر نکیر کے سوال ادھر ہی ہے، مرنے سے پہلے جواب دے کے جاؤ۔ آپ آگے کے لیے پڑھنے میں چھوڑ جانا، میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ اسے جواب دے کے جاؤ کہ دین کیا ہے آپ کو، آپ کا رب کیا ہے، آپ کے مسئلے کے بارے آپ کیا ہو۔ یہ نہ کہنا میں خبر میں جا کے بتاؤں گا، تو منکر نکیر ان لوگوں کے پاس روز آتے رہتے ہیں، حساب کتاب ان کا برابر رہتا ہے، سمجھے بات؟ تو آپ کہتے قبر میں جا کے میں بتاؤں گا، تو آپ کے پاس ابھی ہر روز قبر ہوتی ہے۔ اس آج کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت جس کو رات آتی ہے سلا دیتا ہوں، اب اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کے ساتھ، پھر جس کو ہم چاہتے ہیں روح واپس لوٹا دیتے ہیں۔ بس اتنی ساری کہانی ہے۔ تو کسی آئندہ کی قبر کا انتظار نہ کرو، تو مومن جو ہے نا وہ اپنی قبر کو ساتھ لے کے چلتا ہے۔ کافر کی موت اچانک آتی ہے، اور مومن جو ہے نا موت میں رہ کے زندگی کا جلوہ کرتا ہے۔ آپ موت کے اندر ہی بیٹھے ہو، کیونکہ آپ کا تصور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ چل رہے ہو، آپ کی ساری لائلٹی جو ہے نا ماضی کے ساتھ ہے، جو گزرا ہوا ہے، آپ کو موت کا تصور ہی ہو رہا ہے۔ شہید کو ماننے والا کیا موت کو مانے گا؟ ہم تو شہید کو زندہ مانتے ہیں، آپ کیسے مانتے ہو؟ بس بھی ٹھیک ہے، ورنہ اگر فرشتوں نے عربی میں سوال کر لیا اور آدمی عربی نہیں جانتا تو بہتر ہے نا یادداشت بھول ہی جائے تاکہ کوئی نیا علم مل جائے اس کو وہاں، ورنہ پنجابی میں یہ بولے گا، فرشتہ عربی پوچھے گا، سنا ابھی تمہارا کیا حال ہے، یہ کوئی عربی بولنے لگ جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتایا گیا صرف زندگی والوں کو بتایا گیا کہ ایسا ہوتا ہے تاکہ تم صحیح سلامت سمٹ کے چلتے جاؤ۔ جس سے یہ بتایا گیا کہ ایک 10 دنیا میں اور 70 آخرت میں، 10 میں یہاں خرچ ہوگے 70 مل جائے گا آخرت میں۔ بے شمار لوگ ہوتے ہیں کہ آخرت میں 70 ملے گا، ادھر وہاں خرچ کرنے کی جگہ کون ہے، وہاں جا کیا کرو گے 70 روپے کو؟ کسی ایسے علاقے میں چل جاؤ جہاں کرنسی نہیں چلتی آپ کی، تو کیا کرو گے پیسوں کو؟ تو کرنسی اور ہے وہاں پر، 70 لفظ وہی ہے لیکن مضامین اور ہیں، واقعات اور ہیں۔ اس لیے یہاں کی گنتی جو ہے نا وہ آپ کو ایسی بتائی ہے جو اور سمجھ نہیں سکتے بات، آپ ذرا انہی دنیا کی دیکھی ہوئی چیزوں کے اندر آپ جج کرتے ہو واقعات کہ اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے۔ کہ یہ سمجھ لو اللہ کی رحمت ہوتی ہے جیسے صحرا کے اندر جو ہے نا بس رحمت کا سایہ، بادل کا سایہ، انسان سمجھ جاتا ہے صحرا کی دھوپ میں بادل کا سایہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم یہ رحمت ہے، لیکن اصل میں اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے اللہ کو پتہ ہے اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے۔ آپ سمجھے بات؟ یہ زندگی کے اندر جب تک آپ ہو آپ کو زندگی کی ٹرمز میں بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ جو ہے نا وہ خبیر ہے، جاننے والا ہے۔ کس طرح خبیر ہے آپ بیان نہیں کر سکتے، بس اللہ جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، کہتے وہ بالکل اسی طرح سن لیتے جیسے ہاں کہتے سن لیتے۔ اب یہ آپ کو جیسے جیسے ڈیولپ کرتا ہے آپ کا ذہن اس طرح کہتے ہیں کہ ایسی خبر آتی ہے، اللہ کو ایسی خبر آتی ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ اب کان والے کو سمجھایا جائے بھائی کان نہیں ہے لیکن وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ کان بنانے والا ہے، اس کو پتہ ہے کیسے سننا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس فریاد کو بھی سنتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ اب یہاں کان نہیں رہتے، اب ایسے میں ایسی فریاد جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے اس کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ کی سماعت کا مضمون اور ہے۔ تمہیں زندگی میں زندگی کے انداز سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ قبر ہوگی، وہاں خیال کرنا، وہاں سوال ہوں گے، تاکہ ابھی سوال جو ہے انتظار کر لیں۔ یہ نہیں کہ فرشتے آ کے عربی میں بولیں گے، تم سے بات کریں گے کہ ہیلو ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو، اچھا پھر آپ کو وہ مجھے یاد تو نہیں، کلمہ تیسرا یاد تھا، وہ کدھر کا ساری وہ کتاب میری پیچھے رہ گئی۔ تو یہ نہیں ہے جو بات کہ وہاں پنجابی بولنے والے کو عربی میں سوال کر دیا جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے۔ آپ سمجھے بات؟ اللہ کا مضمون ہی اور جس زبان میں آپ پیدا ہوئے اسی زبان میں مطلب آپ کا واقعہ چلتے جا رہے ہیں۔ بس آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی بات سمجھو، زندگی کے اندر ہی فیصلہ کرو۔ ہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اسی نے رب کو پہچان لیا۔ اپنے آپ پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ رب کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟
مطلب معمولی سی بات ہے کہ جس شخص نے رب کا منع پالنے والا، آپ اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی زندگی کے اندر سے اپنے رب کی تلاش کرو. پہلے زندگی کی تلاش کرو، اپنا جائزہ لو کہ آپ ایک چیز کو معمولی سی بات کر رہے ہو کہ آپ، یہ لمبی بات ہے، آپ اگر دیکھتے ہو اپنے آپ کو اور اپنی آنکھ کو دیکھتے ہو، خالی اسٹڈی کرو کہ یہ کیا ہے. آنکھ، جلوہ دیکھنے والا آلہ. جس ذات نے آنکھ بنائی، آپ نے نہیں بنائی تو آپ کو پتہ ہے، کیونکہ انسان نے نہیں بنائی، اسے پکا پتہ ہے کہ اینک بنائی ہے تو بنائی ہے، انسان نے تو آنکھ تو نہیں بنائی نا. سمجھے بات؟ تو آنکھ کا افادیت کیا ہے، اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ آنکھ کچھ اشیاء اور کچھ مناظر دیکھتی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ جو آنکھ کے علاوہ آپ نے آپ کو نہیں دیکھ لی، اور علاوہ جو اس کو دیکھ رہی ہے. تو جس نے ذات میں آنکھ پیدا کی ہے اس نے منظر پیدا کیا ہے. آنکھ تمہاری، منظر اس کا. اور جب تک آپ منظر کے اندر دلچسپی لوگے تو پھر آپ اپنی آنکھ کا شکر ادا کرو، آنکھ بنانے والے کا شکر ادا کرو. تو آنکھ کے اندر ہی وہ منظر پیدا کرنے والا آپ کو نظر آ جائے گا. اپنی آنکھ میں، اپنی آنکھ کی کاریگری میں اس منظر کو پیدا کرنے والے کو دیکھنا ہے جس نے آنکھ کے سامنے والا منظر پیدا کیا. آپ بات سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کہ آپ کے جو پسندیدہ مناظر ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور آپ نے کیسے دریافت کیا؟ اپنی آنکھوں کی. تو آپ نے پہچانا کس کو تھا؟ اپنی آنکھ کو. تو نظر کا آیا؟ اب منظر پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو بنانے والا. آپ تنخواہ لاتے ہو کہ یہ میں نے محنت کی ہے، خود تنخواہ بنائی. ہم ملازمت کرتے ہیں، مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے. اس میں کسی اور رب کا تصور کیا ہے؟ آپ یہ کہو کہ آپ کو محنت کرنے کی توفیق دینے والا رب، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب. اگر آپ رزق کو رازق کے ساتھ منسوب دیکھ لو تو پھر آپ کو اپنی محنت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نظر آئے گی. پہچان اپنی ہو رہی ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے اپنی پہچان کے بغیر. مطلب ایک وہ تو باقی اطلاع ہے، پہچان جو ہے نا، پہچان کی کہانی آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے. اب جب بات سمجھ، مثلا نماز ہے، اس سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ اور بندے کے درمیان رابطہ ہے. نماز تم پڑھو گے تو تم اللہ کی، تم نماز پڑھو گے، نماز اللہ کی. اللہ سے آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو کہ یا اللہ یہ سیدھے راہ دکھا، سیدھے راہ دکھا. اتنی آہستہ سے کہتے ہیں کہ دوسرا بندہ نہ سنے. تو گویا کہ اللہ سے رابطہ کرنے کا انداز تم نے کر دیا. اپنے آپ کو پہچانو کہ تم یہ اللہ کا رابطہ کر رہے ہو. اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ، ساتھ ساتھ اللہ کی پہچان ہوتی جائے گی. آج یہ غم کدھر سے آ گیا میرے پاس؟ ذرا غور کرو کہ 10 منٹ کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ غم ادھر سے آیا تھا جس سے خوشی آئی تھی. جس نے خوشی بھیجی تھی اس نے غم بھیجا. اپنے آپ کی دریافت جو ہے نا وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی دریافت. صرف اپنے آپ میں ذرا غور کرو، آپ کے غم، آپ کی خوشی، آپ کے واقعات، آپ کے گواہ، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا کان، آپ کی سماعت، آپ کی گویائی، ساری کی ساری جو ہے نا آپ کو اللہ کی راہ بتائے گی. اب پھول سے آپ لے لو، جیسے اقبال نے کہا کہ پودے کے پاس گیا، اے پودا، کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ پودے کے اندر بڑا خوبصورت ہے، یہ پتے ہیں، پتے سبز ہیں، پھول سرخ ہے، کہتے اس کا بیج ضرور رنگین ہوگا. کہتا یہ بیج تو رنگین نہیں تھا، بیج بے رنگ تھا. کہ زمین میں رنگ ہوگا، کہ زمین ہی بے رنگ ہے. پانی میں رنگین ہوگا، کہتے پانی بے رنگ تھا. کہتے اب اتنی کرشمے کہاں سے آ گئے؟ اللہ کی وجہ شان بھی ہوتی ہے کہ بے رنگ بیج ہے، بے رنگ زمین ہے، بے رنگ پانی ہے، تو رنگ کے در سے پیدا ہو گئے. اور پھر درخت ہے نا، جس چیز کا درخت ہے اسی پودے سے پیدا ہونا ہے. آم سے آم ہی نکلے گا، اور آم سے آم ہی نکلے گا، اور بیج سے درخت نکلے گا، درخت سے بیج نکلے گا. ایک میں کئی ہوں گے، کئیوں میں ایک ہوں گے. یہ عجیب کہانی ہے. عبادت سے کثرت، کثرت سے عبادت. آپ گھر میں کھڑے ہوئے ہو، پہچان رہے ہو، اور پھر مولا کی کائنات سمجھ آ جائے گی.
چاند ستارے نظارے پیارے پیارے جو ہے نا یہ تمہارے دیکھنے کے برونے میں نہیں. تم دیکھنے والے نہ ہو تو چاند کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ؟ اگر تم سننے والے نہ ہو تو بلبل کا نغمہ کیا ہوگا؟ کھانے والے تم نہ ہو تو زمین سے اگے ہر پھل سبزیاں وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ تو گویا کہ تیرا ہونا ان کے ہونے کے لیے اور ان کا ہونا تیرے ہونے کے لیے، اور یہی رابطے میں خدا نظر آ جائے گا. اور یہاں سے بات سمجھ آ جائے گی کہ اب اس کا اور جو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، اب یہ مشکل بات اس لیے اس کو نہیں بیان کرتے عام طور پر. اللہ تعالیٰ کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کا بیان کہ اللہ کیا ہے، اللہ سے کیا شان ہے، بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چنیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے کے لیے انسان کی زبان کو چنا گیا. اللہ کی شان بیان کرنے کے لیے کسے چنا گیا؟ انسان کی زبان کو. اور اللہ کبھی اپنے آپ کو خود بیان کرے تو وہ چاہے جہاں سے بیان کرے، درخت سے بیان کر سکتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تمہارا اللہ ہوں. انسان سے بیان کر سکتا ہے کہ جو آپ نے کنکری پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی. اب یہ اللہ تعالیٰ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سارا علم جو ہے نا یہ انسان کے لیے، ساری بات جو ہے نا انسان کے لیے. انسان ہی کو اللہ نے بتایا کہ یہ میں نے دنیا بنائی ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی ہے، تمہیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں میں سے سب نے سجدہ کیا، انکار کیا، اس کو نکال دیا اور یہ تمہارے لیے ہے. تم دیکھو گے تو اللہ کریم جو ہے صرف انسان کے خیال میں ہے. ذرا آپ جب اسٹڈی کرو گے تو معلوم ہوگا کہ انسان کو بھی ہر وقت اللہ کے خیال میں رہنا چاہیے. اللہ کو دریافت ہو جائے گی، تمہیں اپنے آپ میں سے دریافت ہو جائے گی.